دین الہی سے کچھ سرکار کی کتاب سے اقتصابات جو ہے پڑھ رہا ہوں. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر تشریح کروں گا. یہ چیپٹر ہے بہشت کن لوگوں کے لیے ہے. آج کل تو لوگ بارود کی جیکٹ پہن کے خود کش حملے کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن سرکار نے اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے. کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال و عبادت کے ذریعے بہشتی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ازلی جہنمی کون ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی اپنے آپ سے ہی شروع کر لے کہ میں عبادتوں میں لگا ہوا ہوں، کہیں میری عبادتیں رائے گاہ تو نہیں جائیں گی، میں ازلی جہنمی تو نہیں ہوں. لیکن یہ چیز نہ کوئی عالم بتا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن یہ جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں گفتگو میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے یہ شاید وہ جانتے نہیں ہیں اور شاید جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں. اپنے آپ کو پہچاننے کا جو عمل ہے وہ روحانیت میں پوشیدہ ہے. لیکن آج کل تو تصوف اور روحانیت کی شکل بگاڑ دی ہے لوگوں نے. آج کل لوگ بس وہی ذکر فکر نمازوں کے ساتھ بس حلقہ بنا کے ذکر کرنے لگ گئے ہیں. ولیوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ صوفی بن گئے ہیں. اس وقت پاکستان میں علامہ طاہر القادری صاحب اپنے آپ کو صوفی اسکالر کہتے ہیں اور تصوف کی بات کرتے ہیں. لیکن نہ تو ان کو اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کسی کے قلب کو زندہ کرنے کی طاقت حاصل ہے، اور نہ ہی تزکیہ نفس کا اذن حاصل ہے. حدیث کے ادوار اور شیخ الحدیث بننے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ جو احادیث کے استاد ہوتے ہیں ان کی طرف سے اذن مل جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. لیکن کسی کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے، اس کے اذن کی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوتی. کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے کہ کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال و عبادت کے ذریعے بہشتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں شیطان کی طرح مردود ہو جاتے ہیں، کیونکہ بخل، تکبر، حسد ان کی وراثت ہے. اب اگر آپ صرف پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں. اس طرح پڑھ رہے ہیں تو قرآن بھی پڑھ لیں تو بیکار ہے. لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پہلا جملہ ہی آپ کو پریشان کر دے گا کہ ازلی جہنمی کے اعمال و عبادت جو ہے وہ بیکار جاتے ہیں. اور کبھی یہ خیال جاتا نہیں، یہی سوچتے ہیں لوگ بھئی ازلی جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ خیال نہیں آتا کہ میں کون ہوں، کیا میں تو ان میں شامل نہیں ہوں؟ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. جس طرح آخر میں سرکار نے اس جملے کے لکھا ہے کہ بخل، تکبر، حسد ان کی وراثت. بخل، تکبر اور حسد. بخل سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے جو شخص، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بخیل ہے. لیکن یہ بخل نہیں ہے. قرآن مجید میں
ایک آیت ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور پھر آگے ہے خصوصی طور پر اس وقت جب تم حق جانتے ہو اور چھپا لو۔ تو حق کو چھپانا، حق معلوم ہو لیکن چھپا لیں، یہ بخل ہے۔ چاند میں سرکار گوھر شاہی کی تصویر نظر آ جائے، مخالفت کرتے رہیں اور پھر ایک دن نظر آ جائے تو اس کی حامی نہ بھریں کہ نہیں کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، اب یہ حق کو چھپا لیا ہے، یہ بخل ہے۔ تکبر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے۔ حسد دو طرح کے ہیں۔ ایک حسد تو یہ ہے کہ جی اس نے اچھی شرٹ پہنی ہے، میں نے کیوں نہیں پہنی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پاس بی ایم ہے میرے پاس نہیں ہے، اس حسد کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو حسد شیطان کی، ابلیس کی میراث ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ سرکار گوھر شاہی نے اس بندے کو بٹھا دیا، مجھے کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ حسد اس لیے خطرناک ہے کہ اس میں رب شامل ہے۔ آپ نہ صرف اس بندے سے نفرت کر رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے، بلکہ رب کی عطا پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے حسد غلط ہو گیا۔ اگر صرف اس وجہ سے ہوتا کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، تو اس میں اللہ تو انوالو بھی نہیں ہے نا، یہ کوئی حسد نہیں ہے۔ تو اب یہ جو حسد ازلی جہنمی لوگوں میں جو ہوتا ہے حسد، وہ ان چیزوں کا نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا، بلکہ وہ حسد ہوتا ہے رب کی عطا کا۔ رب کی عطا پر جو ہے ان کو حسد ہوتا ہے۔ ابھی آپ گاڑی پر، ٹماٹر پر، مونگ پھلی پر، پینٹ بٹر پر اگر حسد کریں تو اس حسد سے کس کو نقصان ہے؟ کسی کو نقصان نہیں ہے۔ لیکن آپ کو تعلیم نہیں ملی تو آپ اسی کو حسد سمجھتے ہیں۔ جو اصل حسد ہے وہ ولیوں سے ہوتا ہے، نبیوں سے ہوتا ہے، جن کو رب مامور کرتا ہے ان سے ہوتا ہے، ازلی جہنمیوں کو۔ باقی ہم لوگ جو ہے، ہم کو یقین ہے کہ ہمارے دلوں میں نور ہے، سرکار کی کرم نوازی ہے، مومن ہے، ہم ازلی جہنمی تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو جو عمومی حسد ہے اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں نا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حسد تو نہیں ہے نا۔ اگر یہ حسد ہے تو پھر ہم ازلی جہنمی ہیں، لیکن وہ حسد کوئی اور ہے۔ وہ حسد جو ہے آدم صفی اللہ سے تو دشمنی چلی آ رہی ہے ابلیس کی، وہیں سے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ وراثت کا مطلب یہی ہے کہ جو ابلیس کو یہ ہوئی تھی پرابلم کہ بھئی میں اس کے آگے کیوں جھکوں، ابلیس نے جو کہا تھا کہ میں نہیں جھکوں گا، تو اللہ نے پوچھا بھئی کیوں نہیں جھکو گے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اے اللہ، تو نے مجھے نار سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، بلا نار، آگ مٹی کے آگے جھک جائے؟ تو وہ اس وقت تک اس کو کہانی پتہ نہیں تھی، سمجھے؟ اس سے پہلے جو آدم آئے تھے ان سب کے اوپر اس کا پلڑا بھاری تھا، اس سے دشمنی بھی نہیں کی ان آدموں سے، اور نہ ہی اللہ نے کہا تھا۔ وہ 13,999 جو آدم آئے تھے ان کے لیے اللہ نے کہا بھی نہیں ابلیس کو کہ بھائی ان کے آگے جھکو، کیا کرتے جھک؟ لہذا وہ اسی یعنی فریم آف مائنڈ میں تھا۔ کیا بول رہے ہو، یہ مٹی سے بنایا ہے تم نے یار۔ اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ صرف مٹی سے تو جسم ہی بنا ہے اس کا، ابھی آگے اللہ کا ارادہ کیا ہے، کون سا علم دینے والا ہے، تو شاید پھر وہ پریشان ہو جاتا۔ لہذا اس نے اپنا مقابلہ
آدم صفی اللہ کی روح یا باطن یا دیگر لطائف سے نہیں کیا. اس کو یہی خیال تھا کہ جیسے وہ ہیں ایسے یہ ہے، تو میں جھکوں اس کے آگے. لیکن پھر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ ایک ہلکی سی جو بات تھی وہ اس کو جو ہے چوکنا ہوا ایک بات پر. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تم دیکھنا یہ کیا کرے گا زمین پہ جا کے، میں نے کچھ خاص چیزیں رکھی ہیں اس کے لیے. اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے یعنی اجازت دو کہ میں اس کے جسم میں گھس کر کے معائنہ کروں کہ وہ خاص چیزیں کیا ہیں، وہ خاص چیزیں کیا ہیں. تو اللہ نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ گھسو. اب جب اس کو اجازت دی اور وہ گھسا، نس نس کے ذریعے اندر گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پوری جو ہے بریفنگ کر رہے ہیں کہ بھئی تم یہاں آ گئے، اب سینے تک پہنچ گیا. اور جب مقام دل آیا، مقام قلب جب آیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مکین سلطان مکین ہے. میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان الفاظ کی کہ یہ جو ہے یعنی سلطان المکین ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے. تو اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ میرے قبضے میں ہے تو تو بیکار ہے، اور اگر یہ تیرے قبضے میں ہے تو یہ بندہ میرے لیے بیکار ہے. سمجھ گئے؟ تو باقی بھی جو ہے بتایا. اب یہ جو لطائف ہیں، یہ لطائف کی شکل ویسے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، لیکن یہ سارے لطائف ایک انڈے کی مانند ہیں. ایک دوسرے میں گھسا ہوا ہے، دوسرا تیسرے میں گھسا ہوا ہے، تیسرا چوتھے میں گھسا ہوا ہے، چوتھا پانچویں میں گھسا ہوا ہے، ایک ہی میں ہے یہ سب. یعنی اگر ایک میں نور چلا گیا قلب میں تو باقی سب میں خود ہی چلا جاتا ہے، باقی سب میں خود ہی چلا جاتا ہے. سرکار نے مینار نور میں لکھا بھی ہے کہ یہ جو لطائف ہیں ان میں چودھری دو ہیں، یا تو نفس یا قلب، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر قلب طاقتور ہے تو ساری روحوں کو قلب اپنا مرید کر لیتا ہے، سب اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور اگر نفس طاقتور ہے تو نفس کے پیچھے چلتے ہیں سب. یہ چیزیں جو ہے اس نے دیکھ لیں. اس کو تکبر یہ تھا کہ جی میں عالم ناسوت میں نے چپے چپے میں عبادت کی ہے، اللہ نے مجھے جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیا ہے، پروموٹ کر کے اب جو مجھے عالم ملکوت میں بلا لیا ہے. اس سے پہلے تو کوئی آیا ہی نہیں، آدم کی اولاد کوئی عالم ملکوت میں آیا نہیں، اور میں نار ہوں، جن قوم سے ہوں میں، مجھے اتنی ترقی مل گئی کہ میں عالم ملکوت میں آ گیا. یہ تکبر ہو گیا اس کو کہ بھئی میرے برابر کون پہنچ سکتا ہے. 13,999 آدم زمین پر زمین کی مٹی سے بنے، وہیں جو ہے وہ گڑ مر گئے وہ سب، وہاں تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں کیونکہ وہ علم بھی نہیں تھا. سمجھے آپ؟ اب اس سینے میں جو ہے یہ جو آدم صفی اللہ تھا، ان کے جسم کی ساخت بھی مختلف تھی. اس کے جسم کی ساخت مختلف اس لیے تھی کہ وہ جب لطائف جاری ہوں گے تو ان سے جسے نکلیں گے تو ان کا پیسیج بنانا ہے. کہاں سے نکلیں گے؟ سمجھے آپ؟ تو اس لیے اس نے معائنے وغیرہ کیے اندر، بڑا اس کو پریشانی لاحق ہو گئی. اور جب اس کو بتایا کہ اس کو یہ علم دیں گے تو وہاں سے اس کو حسد ہو گیا. اچھا مجھے ملکوت تک پہنچایا اور اس کو عرش الہی تک لے کے جاؤ گے؟ مجھے ملکوت تک پہنچایا اور اس کو وہاں تک جانے کے گر بتا دیے، یہ حسد ہو گیا. اب دیکھیں، جو قوم جس قوم میں ازلی جہنمی ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے انبیاء کی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ
کیوں ہم سے عظیم ہو گئے ہیں؟ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہم کیوں جھکے ان کے آگے؟ حضور کے دور میں ہی انہوں نے صرف اس وجہ سے انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی کہ حضور کے آگے جھکنا پڑتا تھا، الگ مسجد بنا لی، مسجد زرار، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو نبیوں کے آگے نہیں جھکنا چاہتے تو ولیوں کے آگے کیا جھکیں گے؟ دشمنی کر لی۔ تو ازلی جہنمی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ انبیاء، اولیاء، فقراء، اصفیاء، صالحین، ان لوگوں سے حسد کرے گا، عام آدمی سے نہیں، ان سے۔ اچھا مزے کی بات پوچھو کیا ہے؟ یہ کسوٹی ہے، ایک ہوگا جعلی پیر اور ایک ہوگا اصلی پیر، یہ نیچرل بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ازلی جہنمی ہے نا تو خود بخود وہ جو اصلی ولی اللہ ہوگا اس سے حسد ہوگا، اور دوسرا جو روپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے جعلی ڈبہ پیر جس طرح کے آج کل کے ہیں، ان سے اس کو حسد محسوس نہیں ہوگا کیونکہ یہ اندر سے ہے نہیں نا پیر۔ سمجھ گئے؟ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے سرکار کی مخالفت کی اور بڑی مخالفت کی، لیکن باقی ولیوں کے نام لیتے ہیں، باقی ولیوں کے نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی دیکھا میں نے، آسٹریلیا میں بھی دیکھا، جب سرکار تشریف لے گئے کیپ ٹاؤن میں تو وہاں ایک جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا سلسلے کے جو ہے وہ تھے، تو لوگوں نے ان کی مخالفت نہیں کی، اور سرکار جب تشریف آئے سرکار کی مخالفت کی۔ تو ازلی جہنمی جو ہوگا، یہ پتہ کی بات بتا رہا ہوں، ازلی جہنمی جو ہوگا وہ نیچرلی ان لوگوں سے حسد رکھے گا جو من جانب اللہ ہیں، اور وہی تصوف کا لبادہ اگر کسی جعلی ڈبہ پیر نے پہنا ہوا ہوگا ان سے حسد نہیں کرے گا، ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ ولیوں کے خلاف تھا تو اس کے پاس کیوں بیٹھا ہے؟ اب جس طرح بہت سے لوگ ہیں جو انجمن والوں سے تو جا کے مل گئے، سرکار کے گستاخ ہیں، ان سے تو جا کے مل گئے اور تعریف کرتے ہیں مشن کی، لیکن ہم سے نہیں ملے۔ نہیں، تو یہ جو حسد ہے یہ اس عظمت سے چڑ ہے جو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو ولیوں سے، صالحین سے، اہل بیت اعظام سے، یعنی جس طرح امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یہ جو یعنی نفوس قدسیہ آئے ہیں، ان لوگوں سے حسد ہوگا۔ جن کو اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے ان لوگوں سے حسد ہوگا، اور صرف عبادات میں لگیں گے۔ تو یہ ایک جملہ جو ہے بہت معنی رکھتا ہے کہ کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال اور عبادات کے ذریعے، اچھا لوگوں کو عبادات نظر آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اتنا اچھا آدمی تم کیوں اس کو ازلی جہنمی کہہ رہے ہو ہیں؟ اس کے اعمال بھی کتنے اچھے ہیں، دیکھو کتنا اچھا جو ہے، یہ کتنا نرم بولتا ہے، یہ کتنی عبادتیں کرتا ہے، یہ سب کے کام آتا ہے یہ، لیکن آپ لوگوں سے حسد کیوں کرے گا؟ آپ کہیں گے جی میں نے تو کبھی حسد دیکھا ہی نہیں اس میں، اور جی وہ حسد صرف ان کے لیے ہے جن کو رب نے عظمت دی ہے، وہ حسد اب کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے ساتھ کہ جن کو صرف ایم ایف آئی کے لوگ جو ہے وہ جانور نظر آتے ہیں، جو ایم ایف آئی میں نہیں ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ ازلی جہنمی کی پہچان ہے، کیونکہ جن کا رب سے تعلق جڑ جاتا ہے تو ازلی جہنمی کو ان سے خود بخود حسد محسوس ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ بتاؤ اس کو، صرف چلے جاؤ، اس کو بڑی پریشانی ہوگی، بہت پریشانی ہوگی۔ آپ میں کوئی منافق اگر ہوگا، ایم ایف آئی میں ہی کوئی منافق اگر ہوگا، اس سے نہیں ہوگی، اس کو بھیج دے نہیں ہوگی، اور اگر کوئی مومن ہوگا کچھ نہ بتائیں اس کے بارے میں خود بخود اس سے حسد ہوگا۔
یہ دین الہی کی کتاب ہے، ہیں فارمولا نہیں ہے یہ پوری کائنات کا۔ تو کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال و عبادات کے ذریعے بہشتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں شیطان کی طرح مردود ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ بخل، تکبر، حسد ان کی وراثت ہے۔ وراثت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں سے سیکھی ہے یہ، بلکہ پیدائشی طور پر ان کی فطرت میں ہے یہ، ان کو ابلیس سے جو ہے وراثت میں ملی۔ اچھا، اب حضور پاک کی جو حدیث تھی، ہم نے بھی بڑی تحقیق کی اس کے اوپر، اس میں ہے کہ بھئی جس میں ذرہ بر بھی بخل اور حسد تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم نے پھر یہ سوچا کہ جی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، ہر بندے میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن آگے یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کس کے لیے۔ بندے کے بخل میں تکبر بندے کے لیے نہیں، رب اور رب والوں کے لیے اگر تکبر ہوگا وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور قلب میں رب والوں کے لیے بخل اور تکبر صرف اس کے ہوتا ہے جو ازلی جہنمی ہو، مومن کے دل میں ہوتا ہی نہیں ہے، مومن کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے تنیت پاک ہے، اس کے قلب کو نور سے بنایا ہے، نور داخل ہو گیا اس قلب میں، اب تکبر کیسے جائے گا؟ سرکار نے فرمایا بھی ہے نا کہ جب تمہارا ذکر چل جائے گا تکبر پھر بھی آئے گا، لیکن وہ دل میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کو واپس دھکیلتی رہے گی، وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ بہشتی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بہشتی لوگ اگر عبادات میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے ہیں۔ اب حرص و حسد سے پاک سے مراد پھر وہی ہے، یہ کوئی حرص تو نہیں ہے نا کہ جی بھائی حافظ فرید نے جو ہے وہ اچھا گھر لیا ہے تو میں بھی لے لوں، یہ حرص نہیں ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی اس کے پاس دو تو میرے پاس دو ہونی چاہیے، یہ نہ حرص ہے نہ حسد ہے، یہ میں آپ کو اوریجنل باطنی تعلیم سمجھا رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو پھر حرص و حسد کون سا ہے؟ وہ جو اللہ کے دوستوں کے لیے ہو، رب کے دوستوں کے لیے حرص و حسد ہو۔ تو جو ازلی مومن بہشتی لوگ ہوتے ان کے دل میں نہیں ہوتے۔ دیکھیں آپ، میں نے بڑے بڑے گناہگار دیکھے، بڑے خطرناک قسم کے، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ سرکار کی تصویر ہے، امام مہدی ہیں، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار کی تصویر کو چوم لیا، اور یہ نہیں کہ اٹھائی گرے تھے، بلینئرز تک۔ 10-11 سال پہلے ہم نے تھائی لینڈ کے اوپر بڑا زور دیا، بڑا کام کیا وہاں، تو وہاں ایک علاقہ ہے سکموت، بینکاک میں، وہاں جو گریس ہوٹل ہے اور پھر وہ سارا کا سارا جو لمبا روڈ جا رہا ہے اشوکا تک، وہاں ہم لوگوں کو کھڑا کر دیتے، سرکار کی تصویر والا جو ہے لیفلیٹ لے کے، وہاں بڑی تھوک کے حساب سے پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں۔ اب ہمارے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بدھا، لارڈ بدھا ہے، مہا بدھا ہے، جو ان کی تصویر کو چومے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو ہزاروں پروسٹیٹیوٹس نے وہ لیفلیٹ لیے، چوما، اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ چند مہینوں میں وہاں پروسٹیٹیوٹس کا قال پڑ گیا، وہ نظر ہی نہیں آئی پھر وہاں۔ اس کا مطلب ہے رب نے ان کو معاف کر دیا، ان کا بوسہ قبول ہو گیا، رب نے ان کو ہدایت دے دی، معاف فرما دیا۔ تو عبادت میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا
کہ اگر کوئی نیک نہیں ہے، بہت ہی سخت گناہ گار ہے، لیکن ولیوں کا بڑا احترام کرتا ہے، نبیوں کا احترام کرتا ہے ہیں؟ اور روتا ہے، اس کو پھر سرکار کا بتاؤ تو جھک جاتا ہے، تو بھلے عبادت میں نہ ہو، گناہ گار ہو، ایک ثبوت مل گیا کہ یہ ازلی مومن ہے۔ اور جو ان ہستیوں سے یعنی اس کو پرابلم ہو جائے تو پھر وہ ازلی جہنمی ہے۔ بہشتی لوگ اگر عبادات میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے نرم، صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے۔ اب سخی کیا ہوتا ہے؟ سخی یہ نہیں ہوتا ہے کہ چلو بھائی 50 آدمی بیٹھے ہیں، میں ان کو جا کے کھانا کھلا دوں، ہیں؟ یہ فضول خرچی ہے، کیونکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے، ہیں؟ جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں ان کو کھانا کھلانا ثواب تھوڑی ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اس راستے میں پیسہ آنکھ بند کر کے لگائے جس راستے میں لوگوں کو اللہ مل جائے، جس راستے میں لوگوں کو رب مل جائے، تصوف کی اشاعت کے لیے، باطن علم کے فروغ کے لیے، اس مشن کے لیے، خواہ کوئی بھی یہ مشن کرتا ہوا ہو، 100 سال پہلے کسی نے کیا ہو، اگر اس نے اس رب کے راستے کو فروغ دینے کے لیے اپنا مال پیسہ لگایا، وہ سخی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، ثواب ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس راستے میں پیسے لگائیں جہاں سے لوگوں کو رب مل جاتا ہے، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے رب تو نہیں ملا، وہاں لگائیں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں بلکہ رب کا دامن میسر آ جائے۔ اگر یہ لوگ عبادات میں لگ جائیں تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کی بخشش کے لیے بہانے بناتا ہے۔ جس طرح حسن بصری تھے، وہ حسن بصری جا رہے تھے، سامنے سے جو ہے وہ ایک لڑکی آ رہی تھی، تو آپ جو ہے آپ کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، اور بڑا جو ہے انہوں نے انتہائی فرصت میں اس کو دیکھنا شروع کر دیا، یعنی بالکل بے خبر ہو گئے، اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ جانتی تھی کہ یہ بزرگ ہیں، تو وہ قریب آ گئی اور کہنے لگی کہ حضرت آپ کو میرے اندر کیا اچھا لگا؟ تو یہ اپنے رومانٹک موڈ میں تھے، انہوں نے کہہ دیا تمہاری آنکھیں بڑی اچھی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ گئی سائڈ پہ، اس نے چاقو اٹھا کے دونوں آنکھیں نکال کے ہاتھ پہ دے دی، یہ لو۔ اب جو آنکھیں نکال کے دے دیں تو ظاہر ہے اب کوئی وہاں ایئر ایمبولینس تو تھی نہیں کہ فوراً لے جاتی اس کو ڈلس ہاسپٹل، ہیں؟ اس کا انتقال ہو۔ چند دنوں بعد ان کو دکھایا گیا کہ بہت مقام اور مرتبہ اس کو مل گیا ہے اور وہ جنت میں گھوم رہی ہے، سمجھے؟ تو اب یہ واقعہ ہر لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوگا، وہ ازلی مومن تھی، عبادات اس کی فطرت میں نہیں تھی، اس کے مزاج میں نہیں تھی، تو رب نے اس کو اس طرح نواز دیا۔ تو ان کے لیے بہانے بناتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نقطہ نواز ہے، سب کے لیے نہیں ہے نقطہ نواز، انہی کے لیے ہے جو ازلی مومن ہیں۔ اور کچھ لوگ درمیان والے ہوتے ہیں، ان کی نیکی بدی کا پروانہ چلتا ہے۔ درمیان والے کا مطلب یہ ہے کہ جب یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی کیا پسند ہے تمہیں، جنت کے لذات دکھائے، دنیا کے لذات دکھائے، تو وہ بڑے جو ہے confused.com تھے،
کبھی جنت کی لذات کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے بھائی کیا لوں کیا لوں، وہ ٹائم نہیں گزر۔ اللہ نے کہا جی رہنے دو، ان کی تقدیر جو ہے کچھ نہیں لکھا، بلینک ہے۔ اب وہ رحمان کے ہتھے چڑھ گئیں تو ولی بن گئے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تو ابلیس بن گئے۔ وہ درمیان کے ہوتے ہیں، ان کی نیکی اور بدی کا جو پروانہ چلتا ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ اور کچھ اللہ کے خواص ہوتے ہیں، انہی روحوں نے ازل میں اللہ سے محبت کری تھی۔ انہیں جنت اور دوزخ سے مقصد نہیں، بلکہ اللہ کے عشق میں تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اللہ کے ذکر اور رحمت سے اپنی روحوں کو چمکا لیتے ہیں، دیدار الہی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جنت الفردوس صرف انہی روحوں کے لیے مخصوص ہے، اور انہی کے لیے یہ حدیث ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جس طرح تنویر، جس طرح وہ لوگ، ہم نے بڑے لوگ ایسے دیکھے کہ جنہوں نے سرکار کی غیبت سے پہلے بڑی ہم کو باتیں بتائیں کہ جی سرکار نے یہ فرمایا، ہم نے سرکار کی پشت کے اوپر مہر دیکھی، ہم نے جو ہے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، ہم کو یہ دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ بخل ہے۔ میں نے لوگوں سے استدعا کی، گورشاہی.com پہ لگایا کہ اتنے لوگ جن کو سرکار نے ایسی ایسی باتیں کہیں، ایسی ایسی چیزیں دکھائیں، اب وہ آئیں نا، کھڑے ہوں، سرکار کے مرتبہ مہدی کے لیے کھڑے ہوں، گواہی دیں، خاموش رہے۔ وہ بخل ہے، جہنمی ہے، جہنمی۔ ہم اس راز کو چھپا کے جہنمی ہوں گے کہ سرکار کون ہے؟ ہم کو اگر پتہ چل گیا ہے اب ہم نے بتانا ہے۔ کیوں بھائی؟ پتہ چل گیا ہے تو اب ہم نے بتانا ہے، کیونکہ تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، نہیں بتائیں گے تو ہم تو بخیل ہو جائیں گے۔ Aura TV Guidance brought to you